شانی کی کہانی قسط نمبر 7۔ شانی کے پیارے چاچا مشتاق کی موت شانی پر قیامت کی طرح گزر گئی۔ وہ کئی دن تک دن رات روتی رہی، تاہم پھر اسے خود کو سنبھالنا پڑا۔ اگر وہ خود کو نہ سنبھالتی تو اس کے ابا جی کو کون سنبھالتا؟ ابا جی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی کی ناگہانی موت نے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ 2 دن کے لیے دل ہسپتال کا چکر بھی لگا آئے تھے۔ فاخر 2-3 بار چودھری ارشاد کی عیادت کو آ چکا تھا۔ جب وہ آخری بار آیا تو اتفاقاً عادل بھی گھر میں ہی تھا۔ جب عادل نے سنا کہ فاخر آیا ہے تو وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا۔ وہ شانی سے مخاطب ہوا اور پکار کر بولا، چاچا کا اصل قاتل یہی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں سے اس کی لاش نارپور واپس جائے گی۔ شانی نے بھائی کے پاؤں میں گر کر اسے روک لیا تھا۔ اپنی مری ماں کا واسطہ سننے کے بعد عادل کے پاؤں حرکت نہیں کر سکے تھے۔ شاید اس روز فاخر نے بھی صورتحال بھانپ لی تھی۔ وہ دوبارہ چودھری ارشاد کی عیادت کو نہیں آیا تھا۔ عادل کا غیظ و غضب دیکھ کر اس روز شانی بہت غمزدہ ہوئی تھی۔ عادل کا یہ حد سے بڑا ہوا غیظ و غضب ہی تھا جس کے سبب حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ابا جی اور چاچا رئیس اور خود شانی نے عادل کو کتنا منع کیا تھا، مگر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے فارمولے پر عمل پیرا تھا۔ جہاں تک شانی کا اپنا خیال تھا، وہ فاخر کو چاچا مشتاق والے معاملے میں زیادہ قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ لٹ بازی کے مقابلے کے بعد اچانک ہی بلوے کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ 30-40 افراد تھے جو اندھا دھند ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی ہنگامے میں چاچا مشتاق کو چھری لگی تھی۔ اس حوالے سے ابا جی بھی شانی کے ہم خیال تھے۔ وہ قاتل کو سخت ترین سزا تو دلوانا چاہتے تھے، لیکن اس حق میں نہیں تھے کہ قتل کی اس کیس میں فاخر یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو نامزد کیا جائے۔ چاچا رئیس کا خیال بھی یہی تھا۔ عادل کی رائے یکسر مختلف تھی۔ وہ اس کیس میں فاخر کو ملزم کی حیثیت سے نامزد کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے اندر ہونے والی یہ کشمکش گھر سے باہر ہونے والی کشمکش کے علاوہ تھی۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ 1-1:30 بجے کا عمل ہوگا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ بس دور کہیں کھیتوں میں ٹریکٹر چلنے کی آواز آتی تھی یا گاؤں کے روا میں آوارہ کتے شور مچاتے تھے۔ شانی بھی جاگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ابا جی کی طرف سے ہر گھڑی فکر مند رہتی تھی۔ اب بھی وہ سونے سے پہلے ایک بار پھر ابا جی کے کمرے میں جھانکنا چاہتی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں ان کے سینے کا زیر و بم دیکھ کر اسے اطمینان ہو جاتا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھی، چکنے فرش پر ننگے پاؤں چلتی ہوئے ابا جی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ راہداری کے سرے پر موڑ مڑتے ہوئے اسے دبی دبی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کا ایک بلب بھی روشن تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ عادل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود ہے۔ شانی نے زنانے اور مردانے حصے کی درمیانی حد پار کی اور اس کے قدم بے ساختہ ڈرائنگ روم کی طرف اٹھ گئے۔ رات کے اس پہر عادل کا ڈرائنگ روم میں موجود ہونا اس کے لیے سخت تجسس کا باعث تھا۔ اس نے ایک ادکلی کھڑکی سے کان لگائے۔ اندر سے خسر پسر سنائی دے رہی تھی۔ عادل اور شاہو پہلوان کی آواز وہ صاف پہچان گئی۔ گفتگو کے انداز نے شانی کو مزید چکنا کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر دائیں جانے والی کھڑکی کے پاس پہنچی۔ یہاں بھی اسے ایک ادکلی کھڑکی مل گئی۔ اس نے کھڑکی سے کان لگائے۔ آوازیں واضح سنائی دینے لگی۔ شاہو پہلوان کہہ رہا تھا، نمبردار امجد کل ہی سیالکوٹ سے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ شکار کا پروگرام نہ بنے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہا ہوں کہ کل کا پروگرام پکا ہے۔ چودھری فاخا شام 7-6 بجے تک کھٹولی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ پہنچ جائے گا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ عادل کی آواز آئی لہجے میں عجیب سا زہر تھا۔ عادل کے ایک دوست کالو ملتانی کی آواز سنائی دی، اندازن کتنے بندے ہوں گے نمبردار کے ڈیرے پر؟ یہی تو مزے کی بات ہے، نامعلوم شخص نے کہا۔ نمبردار امجد کے علاوہ صرف اس کا دوست مستانہ ہوگا اور شاید 1-2 کارندے ہوں۔ ٹھیک ہے، بھون دیں گے ان حرامزادوں کو بھی ساتھ ہی، شاہو پہلوان نے اجڑ لہجے میں کہا۔ تو زیادہ ببر شیر بننے کی کوشش نہ کر، نامعلوم شخص نے بیزاری سے کہا۔ ہمارا نشانہ بس نارپور کا بلی مار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے رستے میں آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ کالو ملتانی کی آواز آئی۔ دوسری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عادل کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وقوع کے وقت وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سے گواہی مل سکے۔ کیسی گواہی؟ شاہو نے پوچھا۔ یہ گواہی کہ جس وقت خون ہوا عادل موقع پر موجود نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شانی سناٹے کی کیفیت میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں بے پناہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے 1-2-3 منٹ میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ یہ اس کے سر کے سائیں کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا۔ شانی ہر روز اپنے بھائی عادل کی آنکھوں میں جو آگ بھڑکتے ہوئے دیکھتی تھی، اب وہ جوالا مکھی بن گئی تھی اور کسی کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ عادل اور اس کے دوست اس بند کمرے میں سگریٹ پھونک رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے اور ایک خونی واردات کی تفصیلات طے کر رہے تھے۔ شانی کو لگا کہ وہ کچھ دیر مزید یہاں کھڑی رہی تو بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ پلٹی اور لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات گزر گئی۔ وہ اگلے روز دوپہر تک انگاروں پر لوٹتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
عادل کو سمجھانا بجھانا فضول تھا. وہ جس راستے پر چل نکلا تھا اس سے واپسی بہت مشکل تھی. اگر وہ ابا جی کو بتاتی تو وہ بھی کچھ نہ کر سکتے. الٹا ان کے بیمار دل کو مزید دباؤ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا. ان کی بیماری ایسی تھی کہ ان کے لیے کسی طرح کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا. چاچا رئیس سے بات ہو سکتی تھی مگر شانی جانتی تھی کہ وہ بھی عادل کے سامنے بے بس ثابت ہوں گے. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. بدترین لمحات قریب تر آ رہے تھے. دوپہر کا 1 بجنے والا تھا جب شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے تیزی سے ایک فیصلہ کیا. اس نے سکینہ کو اپنے ساتھ لیا. دونوں نے بوسکی کی لمبی چادریں اوڑی اور حویلی سے نکل پڑی. بظاہر وہ پل کی طرف روانہ ہوئی تھی. پل پر ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں رنگ والی کی اکثر عورتیں خریداری کے لیے جاتی تھی. بازار کے ساتھ جھنڈے شاہ کا مزار بھی تھا. یہاں دعائیں مانگی جاتی تھی اور نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے تھے. پل پر پہنچنے کے بعد دونوں سہیلیاں لوکل بس پر سوار ہو گئی. شانی نے سکینہ کو سب کچھ بتا دیا تھا. وہ دونوں کھٹولی گاؤں جا رہی تھی. کھٹولی گاؤں رنگ والی سے صرف 10-12 کلومیٹر پڑتا تھا. بس زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے میں وہاں پہنچا سکتی تھی. وہ جس وقت رنگ والی سے روانہ ہوئی تھی آسمان پر بادل موجود تھے لیکن یہ بادل ایسے نہیں تھے کہ بارش کا امکان ہوتا. شانی کا خیال بھی یہی تھا کہ موسم خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں مگر عملاً ایسا نہیں ہوا. 10-15 منٹ کے اندر ہی گہری تاریکی چھا گئی اور گھن گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. آدھے گھنٹے کا سفر انہوں نے 1.25 گھنٹے میں طے کیا. سڑک کھٹولی گاؤں کے درمیان سے گزرتی تھی. وہ بس سے اتری اور ایک دکان کے چھجے تلے کھڑی ہو کر بارش کم ہونے کا انتظار کرنے لگی. راہگیر حسب معمول ان دونوں کو تفتیشی نظروں سے دیکھ رہے تھے. سکینہ نے کسمسا کر کہا, شانی میرا تو دل ہول رہا ہے, کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. کیسی گڑبڑ؟ شانی نے پوچھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی اندھیرا پھیلنے لگا ہے, شام ہو گئی تو گھر جانا مشکل ہو جائے گا. شانی نے چادر کے اندر ہی اندر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی اور بولی, ابھی صرف 3:30 بجے ہیں. بادلوں کی وجہ سے اندھیرا لگ رہا ہے. پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگنے لگا ہے. جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ڈر بڑھتا جائے گا. چلو چلتے ہیں نمبردار کے ڈیرے کی طرف. مگر یہ بارش رکنے والی نہیں ہے. شانی نے کہا اور سکینہ کا بازو کھینچ کر اسی گلی میں لے آئی. دونوں بارش کی بوچھاڑوں سے بچتی بچاتی ڈیرے کی طرف بڑھنے لگی. ڈیرا گاؤں سے باہر امرود اور جامن کے درختوں کے درمیان واقع تھا. 10 فٹ اونچی کچی دیواریں تھیں. اس کے اندر کمرے بنے ہوئے تھے اور ویران سی جگہ تھی. بیرونی دروازے کے باہر چھوٹی داڑھی والا ایک چوکیدار نما شخص ٹہل رہا تھا. بارش میں بھیگی ہوئی 2 لڑکیوں کو آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا. پروگرام کے مطابق سکینہ آگے بڑھی. اس نے چوکیدار نما شخص سے کہا, میں نمبردار امجد سے ملنا چاہتی ہوں. چوکیدار نے سرتپا سکینہ کو گھورا. اس کا چہرہ چادر کے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا. چوکیدار بولا, امجد صاحب تو نہیں ہے, لیکن تمہیں کیا کام ہے ان سے؟ بہت ضروری کام ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے دوست مستانہ صاحب کو بلا دے. اچھا میں دیکھتا ہوں, چوکیدار نے کہا اور اندر چلا گیا. 2-4 منٹ بعد مستانہ ان کے سامنے تھا. اپنے نام کے برعکس وہ شکل و صورت سے سنجیدہ اور موت پر نظر آتا تھا. اس کی مونچھیں گھنی تھی اور اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر چھتری تان رکھی تھی. وہ پہلے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا, پھر ذرا سخت لہجے میں بولا, کیا بات ہے؟ سکینہ نے گھونگھٹ کی اوٹ سے کہا, میں آپ سے ایک بے حد ضروری بات کرنے آئی ہوں. یہ بات سراسر آپ کے فائدے میں ہے, لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گی کہ کہاں سے آئی ہوں اور کون ہوں. بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دوست چودھری فاخر میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے. کیا تم چودھری فاخر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ مستانے کا لہجہ نرم تھا. سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی, مجھے پتا ہے کہ بھائی فاخر آج شام یہاں ڈیرے پر آ رہے ہیں. آپ انہیں یہ تاکید کر دیں کہ وہ آج رات یہاں نہ گزاریں. ان کی زندگی کو بڑا سخت خطرہ ہے. کیسا خطرہ ہے؟ مستانہ چونک گیا. بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. جس طرح میں آپ کو اطلاع دے رہی ہوں اسی طرح مجھے بھی ایک گمنام اطلاع ملی ہے. قسم کھا کر مجھے بتایا گیا کہ آج رات ڈیرے پر فاخر کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی. میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آج بھائی کو یہاں نہ رہنے دے, لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی. میں گھر سے بتائے بغیر نکلی ہوں. اب مجھے جلدی واپس جانا ہے. اچھا, خدا حافظ. مستانہ متذبذب کھڑا تھا. بہرحال اس کے تاثرات سے ایک بات تو واضح تھی, وہ سکینہ کی اطلاع کو بے حد سنجیدگی سے لے رہا تھا. بادلوں کی وجہ سے تاریکی ایک بار پھر گہری ہو رہی تھی. وہ دونوں واپس مڑی اور پختہ سڑک کی طرف روانہ ہو گئی. بارش چند منٹ تھمنے کے بعد پھر زور و شور سے شروع ہو گئی تھی. موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھی. وہ دونوں شرابور ہو گئی تھی. 5-6 منٹ کے اندر وہ نمبردار امجد کے ڈیرے سے کافی آگے نکل آئی تھی. بہرحال ابھی وہ پختہ سڑک سے نصف فرلانگ دور تھی. اچانک شانی نے سرسراتی آواز میں کہا, سکینہ مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے, لیکن تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. ہائے میں مر گئی, کیا سچ مچ کوئی آ رہا ہے؟ سکینہ نے سراسیمہ آواز میں کہا. شانی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ دونوں ڈری سہمی اور سکڑی سمٹی چلتی جا رہی تھی. چند سیکنڈ بعد سکینہ نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا, میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا شانی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں. وہ لوگ ہمارا اتا پتا ضرور پوچھیں گے. اچھا تو دعا کر, بس جلدی آ جائے. بس کا بھی کیا پتا, اتنی تیز بارش ہو رہی.
دونوں سڑک کنارے پیپل کے درخت کے تلے آ کھڑی ہوئی۔ سڑک پر پانی جمع ہو رہا تھا، آس پاس کی دکانیں بند ہو گئی تھی۔ ایک ریڑے کا گھوڑا چیٹے اڑاتا ہوا ان کے پاس سے گزر گیا۔ ریڑے پر 4-5 کھیت مزدور ننگے سر بیٹھے اور بارش کا مزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بارش میں لت پت 2 اکیلی لڑکیوں کو للچائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اتنے میں شلوار قمیص والے 2 بندے ان کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ وہ کنکھیوں سے شانی اور سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ دونوں نمبر ڈار کے ڈیرے سے ان کے پیچھے آئے ہیں۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر شخص سر پر چارے کا گٹھا رکھے ان کے پاس سے گزرا۔ شانی نے اسے روکتے ہوئے کہا، چاچا آخری بس کتنے بجے نکلتی ہے؟ وہ گردن گھما کر بولا، دھیے ابھی تھوڑی دیر میں 5 بجے والا ٹائم آئے گا، اس کے بعد آخری بس آئے گی 6 بجے، پر اب یہ دونوں بس سے ادھر نہیں آئے گی، یہاں تو پانی کھڑا ہو گیا ہے، سڑک کا یہ ٹوٹا بڑا ڈونگا ہے، اب بس پچھلی چھوٹی سڑک سے گزرے گی۔ ادھیڑ عمر شخص نے اپنے بائیں طرف جنتر اور کیکر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹی سڑک درختوں کے پیچھے ہے۔ بہت شکریہ چاچا، شانی نے کہا۔ اس کے بعد چادر کے اندر ہی اندر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ 5 بجنے میں 10-15 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ شانی نے چند لمحے سوچا، پھر سکینہ کو ساتھ لے درختوں کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ارد گرد خطرہ منڈلا رہا ہے، مگر ہمت کرنے کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا۔ بارش ذرا ہلکی ہو گئی تھی، لیکن بادل گہرے ہو گئے تھے۔ گہری شام کا سا منظر نظر آنے لگا تھا۔ دور مشرق کی طرف رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی اور گڑگڑاہٹ سے کرب و جوار لرزنے لگتے تھے۔ وہ چھوٹی سڑک تک پہنچنے کے لیے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ قبرستان ہے۔ یقیناً یہ بہت پرانا قبرستان تھا۔ قبریں ٹوٹی پھوٹی تھی، ہر طرف ویرانی نظر آتی تھی۔ راستہ تنگ اور کچا تھا، وہ کیچڑ میں پھسل پھسل جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کس مصیبت میں پڑ گئے، سکینہ نے روح دینے والے انداز میں کہا۔ حوصلہ کر سکینہ، اللہ مدد کرے گا، شانی نے جما جما کر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے میں مر گئی، وہ پیچھے آ رہے ہیں، چند سیکنڈ بعد سکینہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ شانی نے بھی گردن گھما کر دیکھا، ٹانگوں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بندے پیچھے آ رہے تھے۔ شانی اور سکینہ کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ شانی کے ذہن میں ابھی تک امید کی کرن موجود تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ دونوں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے دونوں بندے عام راہگیر ہوں، انہی کی طرح بس میں سوار ہونے کے لیے چھوٹی سڑک کی طرف جا رہے ہوں۔ بہرحال اگلے 1-2 منٹ میں شانی کی خوش فہمی دور ہو گئی۔ وہ دونوں افراد تیزی سے چلتے ہوئے شانی اور سکینہ کے قریب آ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، بات سنو کڑیو۔ شانی اور سکینہ پہلے ہی بہت تیز چل رہی تھی، اب وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ آس پاس کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا بے معنی محسوس ہوتا تھا۔ شانی اور سکینہ کے بھاگتے ہوئے دونوں بھی بھاگ پڑے۔ سکینہ بے ساختہ چلا اٹھی۔ شانی نے اپنی خوفزدہ چیخ کو مشکل روک رکھا تھا۔ ابھی وہ 10-15 قدم ہی بھاگی ہوگی کہ سکینہ پھسل کر گر گئی۔ شانی چند قدم آگے تھی، پھر پلٹی اور سکینہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پیچھے آنے والوں کے اتنا وقت کافی تھا، وہ دونوں اس کے سر پر پہنچ گئے۔ گرنے سے بوسکی کی چادر سکینہ کے سر سے پھسل گئی تھی اور اس کے بالوں کا جوڑا بھی کھل گیا تھا۔ ایک شخص نے بے رحمی سے سکینہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے، دوسرے نے عقب سے شانی کو اپنے جبھے میں لے لیا۔ وہ دونوں خوفزدہ انداز میں چیخیں، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ شانی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن پکڑنے والے کی گرفت بہت سخت تھی۔ کون ہو تم؟ پہلے شخص نے سکینہ کو اس کے بالوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس دوران میں شانی خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ ایک چودران کا حوصلہ اس کے اندر کام کر رہا تھا۔ اس نے خود کو دبوچنے والے شخص کی کلائی پر اپنے دانتوں سے کاٹا۔ دبوچنے والے کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی تو مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ در سے بری طرح بھنا کر اس شخص نے شانی کے بالوں سے پکڑنا چاہا تو شانی نے اس کا منہ نوچ لیا۔ وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا، اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھار نکلی اور وہ وحشیانہ انداز میں شانی پر پل پڑا۔ شانی پھسل کر گر پڑی۔ پانی میں شرابور تو وہ پہلے ہی تھی، اب کیچڑ میں لت پت بھی ہو گئی۔ وہ شخص اس کے اوپر گرا اور ہوسناک انداز میں اسے نوچنے کو سوٹنے لگا۔ دوسری طرف سکینہ کی کرمناک چیخیں بھی شانی کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ بھی اسی سلوک کا شکار تھی۔ دوسرے شخص سے دبوچ لیا۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ اچانک ایک ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی۔ شانی کے جسم پر پڑا ہوا غلیظ اور ناگوار بوجھ ایک دم ہٹ گیا۔ وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر گرنے والا شخص ایک دوسرے شخص سے گتھم گتا تھا۔ پھر اسے ایک دردناک کراہ سنائی دی۔ اس کے اوپر گرنے والا شخص بڑی شدت کے ساتھ ایک پختہ قبر کے قدمے سے ٹکرایا اور کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ شانی اور سکینہ کی مدد کے لیے آگے آنے والا شخص اپنی چادر کے اندر سے سیاہ ریوالور نکالا اور اس کی نال دوسرے حملہ کی طرف سیدھی کی۔ وہ سکینہ سے لپٹا ہوا تیسرے ریوالور کی جھلک دیکھی اور ریوالور والے کا خطرناک انداز دیکھا تو یکایک سکینہ کو چھوڑ کر واپس گاؤں کی طرف بھاگا۔ شانی نے دھیان سے اپنے مددگار کو دیکھا اور چند لمحے کے لیے سکتے کی کیفیت میں رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے حویلی میں چکرانے والا وہی اجنبی ملازم تھا جس کا نام مختاری نے واحدی بتایا تھا۔ بی بی جلدی آ، وہ شانی سے مخاطب ہو کر بولا۔ شانی کا سکتہ ٹوٹا اور وہ پھر بغیر کچھ پوچھے کہے واحدی کی طرف بڑھی۔ سکینہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔
کہاں لے جا رہے ہو؟ چند قدم چلنے کے بعد شانی نے ہانپتی آواز میں پوچھا۔ یہاں سے تھوڑا آگے میرے ایک جاننے والے کا گھر ہے، وہاں تک پہنچ جائے تو یہ لوگوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ تینوں تیزی سے چلتے رہے۔ قبروں کے درمیان راستے پر بے حد پھسلن تھی۔ دن میں بھی رات کا سما ہو رہا تھا۔ ایک بار شانی کا پاؤں پھسلنے لگا تو واحدی نے بے ساختہ اسے سہارا دیا، لیکن اگلے لمحے جب وہ سنبھل گئی تو اسے اپنا ہاتھ میں پیچھے ہٹا لیا جیسے اسے کرنٹ سا لگ گیا ہو۔ واحدی کی اس انداز نے شانی کو چکا دیا۔ وہ تینوں بھاگنے والے انداز میں چل رہے تھے اور بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے۔ قریباً 1 فرلانگ آگے جانے کے بعد واحدی نے ایک بغلی راستے پر لے آیا۔ یہاں بارش کا پانی کھڑا تھا جو ان کی پینڈیوں تک پہنچ رہا تھا۔ اس پانی کا ایک فائدہ ضرور ہوا تھا، ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ راستے میں کھیت مزدوروں کے کچے مکانات نظر آ رہے تھے۔ ان کی چھتیں نیچی تھی اور بارش کی بوچھاڑیں گارے کی دیواروں کو چاٹ رہی تھی۔ واحدی چلتے چلتے اچانک ایک گلی میں مڑا اور پھر اس نے پھرتی کے ساتھ ایک گھر کی 4-5 فٹ اونچی دیوار پھاندی اور سین میں جا کر اندر سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ چند سیکنڈ بعد وہ تینوں کمرے کے اندر موجود تھے۔ یہ لالٹین روشن تھی اور ایک عورت کمرے کے اندر ہی چولہے پر بھنڈی توری کا سالن بنا رہی تھی۔ جس شخص نے دروازہ کھولا تھا وہ ایک اونچا لمبا گبرو تھا۔ اس کی گردن میں چمڑے کا موٹا تعویذ تھا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ واحدی کا دوست ہے اور شہر میں کسی سرکاری افسر کا ڈرائیور ہے۔ اس کی بیوی قبول صورت تھی لیکن عمر میں اس سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ نے شانی اور سکینہ کو اپنے سوکھے کپڑے اوڑھنے کے لیے سوتی چادریں دی۔ اس دوران میں واحدی اس کے دوست میں کسر پسر ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد واحدی کا دوست گھر سے باہر چلا گیا۔ شانی نے واحدی سے کہا، شام ہو گئی، اگر ہم جلدی واپس گاؤں نہ پہنچے تو تلاش شروع ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، مصطفیٰ ٹریکٹر ٹرالی لینے گیا ہے، بس 5 منٹ میں واپس آ جاتا ہے۔ بات کرتے واحدی کی نگاہیں زمین میں گڑی رہی۔ شانی نے کہا، تمہاری گردن سے خون رس رہا، یہاں پٹی وغیرہ کر لو۔ جی بی بی جی۔ اس نے احترام سے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ چند ہی منٹ بعد گھر کے دروازے کے سامنے ٹریکٹر کے انجن کی آواز آئی۔ واحدی نے شانی اور سکینہ کو لیا اور باہر آ گیا۔ ٹرالی کے نیچے پرالی بچھی تھی اور اوپر ایک بڑی ترپال رکھی ہوئی تھی۔ واحدی نے نظریں جھکائے کہا، بی بی آپ دونوں ترپال کے نیچے لیٹ جائیں اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آئے۔ شانی اور سکینہ نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ واحدی نے پہلے سکینہ کو سہارا دے کر ٹرالی پر چڑھایا، پھر چڑھنے میں شانی کی مدد کی۔ جب اس کا ہاتھ شانی کے جسم سے چھوا، ایک بار پھر اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نمودار ہوئی، جیسے اس نے جسم کے بجائے بر کی رو کو چھوا ہو، اور اس کے پورے بدن میں تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ شانی کو ٹرالی پر چڑھاتے ہوئے ایک لہجے کے لیے واحدی کی نگاہیں شانی کی نگاہوں سے ملی۔ ایک بار پھر شانی کو ان نگاہوں میں انوکھے پن کا احساس ہوا، ایک ایسا انوکھا پن جس میں پرستش، عبادت، محبت، تڑپ بہت کچھ یکجا نظر آیا۔ یہ نگاہیں نہیں تھی، شاید کوئی طلسم تھا۔ شانی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ دونوں ترپال کے نیچے گھس کر بے حرکت لیٹ گئی۔ ٹرالی حرکت میں آئی اور بارش میں چکولے کھاتی آگے بڑھنے لگی۔ قریباً 15 منٹ بعد واحدی کی بادب آواز سنائی دی، بی بی اب کوئی خطرہ نہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ شانی اور سکینہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہرحال ترپال بدستور ان کے سروں پر رہی۔ چند فٹ کے فاصلے پر واحدی بھی ترپال کا ایک ٹکڑا اوڑے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال بھیگ کر پیشانی سے چپکے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی میں بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ شانی کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ وہ دونوں اس طوفانی موسم میں رنگ والی سے اتنی دور کیسے پائی جا رہی ہیں، یہ اس قسم کا کوئی اور سوال، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا، نگاہیں جھکائے ہوئے جیسے وہ کوئی بے دام غلام ہو۔ شانی سے کچھ پوچھنا اس کے حق میں نہ تھا، وہ بس جواب دینے کے حق رکھتا تھا۔ آخر شانی ہی کو بولنا پڑا۔ اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا یہاں پایا جانا اور عین وقت پر ہماری مدد کرنا ایک اتفاق ہے۔ جی، مختصر جواب ملا۔ جی سے کیا مطلب؟ شانی نے جھنجھلا کر کہا، تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ شانی نے گہری سانس لی، پھر ذرا توقف سے بولی، اچھا نہیں ہوتی ناراض۔ اس نے بڑی بڑی جادو اثر نظروں سے ایک لمحے کے لیے شانی کو دیکھا، پھر بولا، بی بی میں نے آپ دونوں کا پیچھا کیا تھا، میں نے آپ کو پریشانی کی حالت میں جھنڈے شاہ کے مزار کے پاس ہی گزرتے دیکھا تھا، پھر آپ بس میں سوار ہو گئی، میں بھی پچھلے دروازے سے بس میں سوار ہو گیا، کھٹولی میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے رہا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے دماغ میں کوئی اور بات نہیں تھی، مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ آپ اس طوفانی موسم میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، اور تمہارا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا، سکینہ نے جھرجھری لے کر کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یقیناً ابھی تک قبرستان کے مناظر گھوم رہے تھے۔ شانی نے خیال کیا کہ شاید اب واحدی ان سے ہی پوچھے گا کہ وہ یہاں کیوں کر آئیں، مگر وہ خاموش رہا، جیسے اسے کچھ پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو۔ شانی کو اس کی یہ خاموشی اچھی لگی۔ وہ رات شانی کے لیے شدید پریشانی اور گھبراہٹ لے کر آئی۔ سارا گھر سو رہا تھا اور وہ کانٹوں کے بستر پر تھی۔ اس ابرآلود رات میں خون کی بو تھی اور اندیشوں کے سانپ پکارتے تھے۔ آج رات عادل کے بھیجے ہوئے چند ہرکارے نمبردار امجد کے ڈیرے پر دھاوا بولنے والے تھے۔ ان کا نشانہ فاخر تھا۔ شانی کی جان دونوں طرف سے شکنجے میں تھی، ایک طرف شوہر تھا اور دوسری طرف بھائی۔
اس نے اپنی طرف سے شوہر کو خبردار تو کر دیا تھا، لیکن اب بھی ڈر رہی تھی۔ یقینی بات تھی کہ اب کھٹولی میں عادل کے بھیجے ہوئے کارندے مشکل کا شکار ہوں گے۔ رات 10 بجے کے قریب شانی کی ملاقات عادل سے ہوئی۔ وہ تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ شانی نے پوچھا۔ انسپیکٹر میاں مظفر کی طرف، عادل نے مختصر جواب دیا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے گھر 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے، سوچا مبارکباد دے آؤں۔ شانی سمجھ گئی کہ عادل نے پروگرام کے مطابق وقوع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنے کا انتظام کیا ہے۔ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب شانی کو خادم حسین کی زبانی معلوم ہوا کہ رات کھٹولی میں نمبردار امجد کے ڈیرے پر سخت لڑائی ہوئی، گولیاں چلی ہے، نمبردار امجد ہلاک ہو گیا ہے، دونوں طرف سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ بتا کر خادم حسین رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور تشویش کی پرچھائیاں تھیں۔ کیا بات ہے خادم حسین، تم چپ کیوں ہو گئے؟ شانی نے پوچھا۔ وہ دبے لہجے میں بولا، چھوٹی مالکن، نمبردار امجد کے وارثوں نے جو پرچہ کٹوایا ہے، اس میں سب سے اوپر ہمارے چھوٹے چودھری عادل کا نام ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ چھوٹے چودھری صبح گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس چھوٹے چودھری کو پکڑنے حویلی آ رہی ہے۔ شانی کو اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دشمنی کی آگ تیزی سے پھیل رہی تھی اور اپنے سامنے انور ہر شے کو چاٹ رہی تھی۔ شانی کا دھیان سب سے پہلے اپنے ابا جی کی طرف گیا۔ ان کا دل پہلے ہی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح تھا۔ آندھی کا یہ نیا جھونکا پتہ نہیں ان کے دل کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور پھر وہی سب کچھ ہوا جس کے اندیشے تھے۔ 12 بجے کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے حویلی پر چھاپا مارا۔ اس چھاپے کی قیادت خود ایس پی صاحب کر رہے تھے۔ عادل حویلی میں نہیں تھا۔ اگر کسی عام شخص کا گھر ہوتا تو پولیس ملزم کی جگہ اس کے والد، چچا یا عورتوں کو بھی تھانے لے جانے سے نہ چوکتی، لیکن چودھری ارشاد کی حویلی تھی۔ پورے علاقے میں اس حویلی کی عزت تھی اور اس نام کا اثر و رسوخ تھا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد پولیس واپس چلے گئی، تاہم جانے سے پہلے ایس پی رندھاوا نے چودھری ارشاد اور رئیس کو تاکید کی کہ ایک دو روز کے اندر ملزم کو پیش کریں، بصورت دیگر ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر وہ کچھ بھی ہوا جس کا اندیشہ شانی کے ذہن میں کل سے کلبلا رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ابا جی کے دل کو شدید دورہ پڑا۔ انہیں افراتفری میں ابتدائی طبی امداد دی گئی، اس کے بعد لاہور پہنچا دیا گیا۔ ان کی حالت مخدوش تھی، رو رو کر شانی کا برا حال ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے اور پھر چودھری ارشاد کے لواحقین کو بتایا کہ ان کے دل کے 3 والو بند ہیں، انہیں اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے۔ چودھری ارشاد کل 6 دن ہسپتال میں رہے۔ یہ لاہور کا ایک مہنگا پرائیویٹ کلینک تھا۔ 6-7 روز کا بل 2.5 لاکھ سے زیادہ بنا۔ کیش کی صورت میں بینک کے اندر فقط 80,000 روپیہ تھا۔ چاچا رئیس نے اپنے ایک دوست سے قرض حاصل کیا اور ہسپتال کا بل چکا کر چودھری ارشاد کو واپس رنگوالی لائے۔ حالات بڑی تیزی سے شان اس کے گھر والوں کے گرد گھیراؤ کر رہے تھے۔ بویائی کا وقت گزرتا جا رہا تھا، کھیت ویران نظر آ رہے تھے، قرض خواہوں کے تقاضے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف عادل ابھی تک لاپتہ تھا، پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ہر دوسرے روز حویلی کے صدر دروازے پر پولیس جیپ کے انجن کی منحوس آواز سنائی دے جاتی تھی۔ عادل کو نمبردار امجد کے قتل میں بڑے ملزم کی حیثیت سے نامزد کیا گیا تھا۔ شاہو پہلوان کا نام بھی پرچے میں شامل تھا۔ شاہو کے علاوہ حویلی کے 2 ملازموں کو بھی پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب ملازمین کا بال بچہ ہر روز سرتپا فریاد ہو کر حویلی پہنچ جاتا تھا۔ انہیں مالی اور قانونی ہر طرح کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایک روز شام کو چاچا رئیس گھر آئے تو معمول سے زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ شانی کو علیحدہ کمرے میں لے گئے اور بولے، دھی رانی، اب پانی سر سے گزر رہا ہے، روپوں کی سخت ضرورت ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ آج سویرے لاہور سے ایک بندہ عادل کا پیغام لے کر آیا ہے۔ عادل نے فوری طور پر 2 لاکھ روپے منگوائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 3-4 روز میں 4 لاکھ کا مزید انتظام کر دیا جائے۔ بھائی نے اتنے روپوں کا کرنا کیا ہے؟ اس کے کسی جاننے والے نے ایس پی رندھاوا سے رابطہ کیا ہے۔ سنا کہ رندھاوا نے کیس کو کمزور کرنے کے لیے اور فوری طور پر عادل پر ہاتھ نہ ڈالنے کے لیے 6 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ شانی نے خوش کھونٹوں پر زبان پھیری۔ چاچا رئیس نے کہا، زیادہ زمین تو پہلے ہی گروی پڑی ہوئی ہے، جو تھوڑی بہت باقی سے بیچیں گے تو ناک کٹے گی۔ اب آ جا کے تمہاری چاچی کے زیور رہ جاتے ہیں۔ نہیں چاچا جی، بھائی عادل کے لیے چاچی کے زیور نہیں بکیں گے۔ میرے پاس کچھ رقم ہے، ابا جی کی الماری میں بھی کچھ کیش اور بانڈ وغیرہ ہے، میں دیکھتی ہوں سب ملا کے کتنے ہوتے ہیں۔ رقم کے سلسلے میں شانی نے چاچا رئیس سے جھوٹ ہی بولا تھا، اس کے پاس فقط چند 100 روپے تھے۔ اس رات اس نے الماری سے امی جی کے زیورات نکالے۔ یہ زیورات امی سے سونپ کر گئی تھی۔ اب تک یہ سب کچھ ایک مقدس امانت کی طرح اس کے پاس تھا۔ یہ قریباً 2 سیر سونا تو ہوگا، کچھ چیزیں جڑاؤ تھی۔ یہ سب کچھ شانی کے لیے بہت قیمتی تھا، مگر بھائی عادل کی سلامتی اور ابا جی کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو چومتی رہی، اس پر اپنے آنسو گراتی رہی اور ماں کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سب کچھ ایک چرمی تھیلے میں بند کیا اور ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تایا معصوم یہ کام کر سکتے تھے۔ لاہور میں ایک جیولر تایا معصوم کے بچپن کا دوست تھا،
وہ اکثر اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ابا جی اور مرحومہ والدہ نے بھی جویلری کے سلسلے میں کوئی کام کروانا ہوتا تو تایا معصومی کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی۔ شانی نے تایا معصوم کو بلوایا اور بڑی رازداری سے ساری بات ان کی گوشت گزار کر دی۔ حویلی کے پرانے زیورات کی فروخت کا تایا معصوم کو بھی دکھ ہوا، مگر وہ بھی حالات کی ستم ظریفی کو سمجھ رہے تھے۔ قرض خواہوں کا گھیراؤ تنگ ہو رہا تھا، مقدمے اور بیماری کے لیے رقم کی اشد ضرورت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر قربانی کی ضرورت ہے، اور یہ قربانی شانی دے رہی تھی۔ اپنی ماں کی نشانیاں جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی وہ فروخت کر رہی تھی۔ وہ ایک سہانی شام تھی، بارش کے بعد ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ابا جی کی طبیعت بھی آج کچھ بہتر محسوس ہوتی تھی۔ شانی نے چاچا رئیس کو بتایا کہ کیش اور پرائز بانڈ وغیرہ ملا کر 8-10 لاکھ کا انتظام ہو جائے گا۔ چاچا رئیس قدرے مطمئن نظر آنے لگے، ان کی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیاں کچھ سمٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے لاہور میں عادل کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ کل تک وہ اسے رقم پہنچانے کا انتظام کر دیں گے۔ شام کو شانی ابا جی کی ویل چیئر بالکونی میں لے آئی۔ وہ اب چاہتی تھی کہ لاہور یا کراچی کے کسی اچھے اسپتال میں جلد از جلد ان کی سرجری ہو جائے۔ زیورات کی فروخت سے اتنی رقم ضرور حاصل ہو جانی تھی جس سے عادل کی مصیبت ٹل جاتی اور ابا جی کی بیماری کا سدباب بھی ہو جاتا۔ اس نے قربانی ضرور دی تھی، لیکن اس قربانی کے بعد وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے تایا معصوم کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ اپنے ایک منہ بولے بھائی ثناء اللہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے۔ امید تھی کہ کل دوپہر تک ان کی واپسی ہو جائے گی۔ اچانک ابا جی کی آواز نے شانی کو چونکا دیا۔ وہ کیا ہے شانی؟ انہوں نے بالکونی سے نیچے حویلی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شانی نے آنکھوں کو سکیڑ کر دیکھا، اسے واحدی نظر آیا۔ اس کے کندھے پر کوئی شخص تھا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے یا بے ہوش ہے۔ واحدی اسے لے کر برآمدے میں اوجھل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شانی خود نیچے جاتی اور صورتحال معلوم کرتی، ابا جی نے ایک دھڑے مر ملازم کو آواز سے کہا کہ اس بندے کو اوپر بلائے۔ بندے سے ابا جی کی مراد واحدی تھا۔ 2-4 منٹ بعد واحدی سینہ طے کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال شانے اور چہرے پر لہرا رہے تھے، ماتھے پر مشقت کی وجہ سے پسینے کی چمک تھی۔ چودھری ارشاد نے نحیف آواز میں پوچھا، یہ کس کو کندھے پر لاد کر لائے ہو؟ واحدی نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ شانی کی موجودگی میں جیسے نگاہیں اٹھانا بھول ہی جاتا تھا۔ وہ اسی انداز میں بولا، بڑے مالک، میں چارے کے کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں یہ بے ہوش پڑا تھا۔ نارووال سے کھیت مزدوری کے لیے آیا ہے، نیا ہے، شاید گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ جاؤ اسے ہوش میں لاؤ، اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر شہزاد کو بلا لاؤ۔ چودھری ارشاد بتابی سے بولے۔ شاید انہیں اپنی مرحومہ بیوی کی بات یاد آ گئی تھی۔ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جب بھی ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی چوٹ سیدھی میرے کلیجے پر لگتی ہے۔ واحدی تسلی آمیز لہجے میں بولا، مالک، اسے پنکھے کے نیچے رکھا ہے، لگتا ہے جلدی آنکھیں کھول دے گا۔ چودھری ارشاد نے بے تاب لہجے میں کہا، شانی تم خود جا کر دیکھو، اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو بلا لو۔ شانی واحدی کے ساتھ سینے اتر کر نیچے آگئی۔ برآمدے میں پہنچ کر واحدی نے عجیب سے لہجے میں کہا، بی بی 1 منٹ رکیے۔ شانی رک گئی۔ اس نے اپنا سر اور سینہ اچھی طرح اوڑھنی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ واحدی نے نظریں جھکائے شانی پر انکشاف کیا۔ بی بی، میں نے بڑے مالک کے سامنے سچ نہیں کہا، مجھے پتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ شانی نے لرز کر پوچھا۔ واحدی گمبھیر لہجے میں بولا، یہ ثناء اللہ صاحب ہے، میں نہر والی مسجد میں جا رہا تھا، یہ بیلے کے کھیت کے پاس بے ہوش پڑے تھے، سر پر گہرا زخم ہے، شاید رائفل کے بٹ سے آیا ہے۔ شانی سناٹے میں رہ گئی۔ ثناء اللہ تو آج صبح تایا معصوم کے ساتھ لاہور گیا تھا، اس کے پاس سوزوکی ایف ایکس تھی، وہ دونوں گاڑی میں گئے تھے۔ تایا معصوم کہاں ہے؟ شانی نے کرا کر پوچھا۔ ان کا کچھ پتہ نہیں، ثناء اللہ صاحب کی گاڑی بھی غائب ہے۔ شانی کو لگا کہ اس نے کسی چیز کا سہارا نہ لیے تو ڈگمگا کر گر جائے گی۔ وہ پاس رکھے موڑے پر بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ قریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ واضح ہو گیا۔ تایا معصوم بھی حویلی سے واپس آ گئے۔ ان کے چہرے اور سر پر گہری چوٹیں تھی، لباس بھی تار تار ہو چکا تھا۔ ان کی گاڑی کو بیلے کے قریب روکا گیا تھا۔ 4 مسلح افراد ان کے سامنے آئے تھے جنہوں نے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ ثناء اللہ نے مزاحمت کی، جواباً اسے بے ہوش کر کے چارے کے کھیت میں پھینک دیا گیا۔ تایا معصوم کو گن پوائنٹ پر گاڑی کے اندر ہی یرغمال بنایا گیا۔ رنگ والی سے قریباً 20 کلومیٹر آگے جانے کے بعد انہیں گاڑی سے اتار دیا گیا۔ زیورات اور گاڑی سمیت ڈاکو فرار ہو گئے۔ کہتے ہیں مصیبت تنہا نہیں آتی، شانی کے گھرانے پر مصیبتوں نے جلغار کر دی تھی۔ ایک کے بعد دوسری آفت ان کی زندگی کو تہو بالا کر رہی تھی۔ شانی نے اپنے مرحومہ ماں کے زیورات کو خود سے جدا کر کے ایک بڑی قربانی دی تھی، لیکن یہ قربانی بھی کسی کام نہیں آ سکی تھی۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا، سب کچھ تہو بالا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ حسب سابق شانی اور چچا رئیس نے اس المیہ کو بھی چودھری ارشاد سے چھپانے کی کوشش کی اور اس مرتبہ انہوں نے واقعی چھپا لیا تھا۔ شانی کئی روز تک غم و یاس کی اتھاہ گہرائی میں ڈوبی رہی۔ یہ دوہرا غم تھا۔ پیاری ماں نے جی پیاری پیاری نشانیاں بے حد چاہ سے اسے سونپی تھی۔
اپنی بیماری کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک ایک زیور اپنے ہاتھوں سے شانی کو پہنایا اور دکھایا تھا۔ یہ ساری نشانیاں شانی سے جدا ہوئی تھی، اور ستم بالے ستم یہ تھا کہ ان نشانیوں کو جدا کرنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہو پایا تھا۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔